نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تو حضرت زید کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تو پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضور کے تو بیٹے تھے، حضرت قاسم بھی تھے، حضرت طیب بھی تھے، حضرت طاہر بھی تھے اور حضرت ابراہیم، یہ چار حضور کے صاحبزادے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں کے چاروں حقیقی فرزند تھے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ وہ اس عمر کو نہیں پہنچے کہ انہیں رجال کہا جاتا، یعنی مرد کہا جائے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو وہ بچے تھے، اور وہ مرد جس کیٹیگری میں عمر میں آ کر مرد کہا جاتا ہے، رجال کہا جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا مر رجالکم۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ وہ بچپن میں جو فوت ہو گئے تھے اس کا نہیں، بلکہ اس آیت میں مذکر اولاد کی نفی نہیں، بلکہ رجال یعنی بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی کی گئی، کہ جس طرح لوگ حضرت زید کو بیٹا بناتے تھے اور حضور نے ان کی جو طلاق دی ہوئی تھی حضرت زینب سے حضور نے نکاح فرمایا تھا، تو وہ اعتراض کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسی آیت میں دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے فرمایا ایسے ہی روحانی باپ بھی ہوتا ہے۔ تو فرما دیا کہ اگرچہ یہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں لیکن روحانی باپ ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہے کہ رسول جو اللہ تبارک و تعالی جو امت میں بھیجتا ہے، تو تمام رسول جو ہوتے ہیں وہ امت کو نصیحت کرنے میں، ان پر شفقت فرمانے میں، اور یوں ہی امت پر ان کی تعظیم اور توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے وہ امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ حقیقی باپ سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام اس کے لیے ثابت ہو گئے، بلکہ وہ صرف انہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہے کہ جن کا ذکر ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں اور حضرت زید جو ہیں وہ ان کی حقیقی اولاد نہیں، تو فرمایا ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کہ جو دوسرے لوگوں کا حکم ہے۔ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی عقیدہ ختم نبوت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اور آپ کی نبوت کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے آسمان سے، تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں لیکن نزول کے بعد
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت محمدی کا وہ حکم دیں گے اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف وہ نماز پڑھیں گے۔ یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی۔ تو یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا اگر کوئی ممکن جانے، ہو سکتا ہے مل جائے، اگر اتنا بھی اگر کوئی یہ سمجھے تو یہ سن لیجئے کہ وہ ختم نبوت کا منکر، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ قرآن مجید کی سری آیت بھی موجود ہے اور احادیث تو اتنی ہیں کہ جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبوت کا اگر دعویٰ کرے گا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، اور آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ نے اتنا خوبصورت آپ نے سمجھایا اس عقیدے کو، آپ سنیے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ عز و جل سچا، اس کا کلام سچا، مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالی کو احد صمد لا شریک لہ یعنی ایک بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہ جاننا، یہ فرض اول ہے اور منات ایمان ہے۔ یوں ہی محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا کہ ان کے زمانے میں، جیسے حضور کے زمانے میں بھی آ چکا تھا مسلمہ کذاب، تو فرمایا خواہ ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت، یہ مسلمہ کذاب تو اس زمانے میں، اور نبی جدید یہ مرزا غلام قادیانی، تو یہ اس نے اپنے آپ کو نبی جدید کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال یعنی ناممکن جاننا و باطل جاننا یہ فرض اجل ہے اور جزء ایقان ہے۔ اور فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ نص قطعی قرآن ہے کہ اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا کہ ہو سکتا ہے، جیسے لوگوں نے خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہوئے آخری نبی نہیں کیا اور اس کے ترجمے میں بھی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ شبہ کرنے والا اور نہ شاک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا، آپ فرماتے ہیں قطعاً اجماعاً ایسا شخص کافر، ملعون، مخلد فی النیران یعنی ہمیشہ کے لیے ایسا شخص جہنمی ہے، اور نہ ایسا ہی کہ وہی کافر ہو۔ فرمایا جس کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ شخص عقیدے میں یعنی عقیدہ ختم نبوت میں ہلکا سا بھی احتمال بھی رکھتا ہے کہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، تو فرمایا کسی نے اگر اس کے لیے بھی اس عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانا اور کہا میں اسے کافر نہیں کہوں گا، تو فرمایا اس لعنتی کو اگر اس نے کافر نہ جانا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو اس کے کافر ہونے میں تردد اور شک کرے اور اس کو کوئی راہ دے تو وہ بھی کافر۔ فرمایا واضح کافر اور اس کا کفر روشن ہے، یعنی کتنا واضح کر کے اعلیٰ حضرت نے پورا ہر طریقے سے سارے دروازے بند کر کے یہ مختصر عبارت میں سب کچھ سمجھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اتنی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو ایک مسلمان ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے اور اسی پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور آج بھی اس پر لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے۔ یعنی جس طرح پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو اقلیت اور کافر قرار دیا گیا،
آج بھی یہودی لابی اس کوشش میں ہے کہ یہ آئین میں سے ان کو، یعنی یہ آئین میں جو ان کے لیے بنا کہ یہ اقلیتی ہیں اور یہ کافر ہیں اور یہ مرزا غلام کو ماننے والے ہیں، یہ آئین میں سے یہ حصہ نکال لیا جائے، تو یہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ کوشش میں بار بار کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے غیور علماء اور عوام اہل سنت ہے کہ جو ہمیشہ اس محاذ پر پہرا دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھی نذرانے دے کر وہ اس عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی احادیث مبارکہ یاد ہونی چاہیے۔ میں صرف 2-3 احادیث مبارکہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہمارے ذہن میں ہو، میرے آقا نے ختم نبوت کے حوالے سے کیا فرمایا، سنیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا۔ اب دیکھیے میرے آقا کی شان بھی پتہ چلے گی اور ختم نبوت کا بھی۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، یعنی حضور نے پوری دنیا اللہ رب العالمین نے دکھا دی۔ اور فرمایا اس حدیث میں آگے فرمایا کہ عن قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، یعنی سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، یعنی قیامت تک میرے آقا جانتے ہیں اس امت میں 30 ایسے سب سے بڑے جھوٹے لوگ آئیں گے۔ اور حضور نے فرمایا ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کتنا واضح حضور نے فرما دیا۔ دوسری حدیث پاک سنیے کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، یعنی حضور تمام رسولوں کے قائد ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد کہتے ہیں لیڈر، تو حضور نے فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ فرمایا میں تمام پیغمبروں کا خاتم ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے شفاعت قبول کیا گیا ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر میں ارشاد نہیں فرماتا، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ جس کے لیے ہوگا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو ہمیں حضور کی شفاعت مانگنی چاہیے۔ روضہ رسول پر لوگ جاتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے۔ آج بدقسمتی سے لوگ اس روضہ رسول پر بھی جا کر سیلفیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنی، اور اب وہاں جا کر بھی لوگ اپنے گھروں میں یا جس نے سلام کے لیے کہا ہوا ہے وہ خود سلام پہنچانے کے بجائے وہاں روضہ رسول پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں کو کال کر کے کہ دیکھ چلو تم خود ہی کہہ دو، اور اس وقت وہاں کتنا ادب ہے، وہاں انسان کو سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال آئیے ایک اور حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آج یہ ایک ہی آیت کریمہ، ورنہ آگے بھی عرض کرنا تھا کل سماعت کریں گے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو یعنی رمضان کے، اپنے مالوں کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں اس حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی طرف توجہ دلائی کہ نمازیں پڑھنی ہیں، یہ نہیں کہ نمازیں معاف ہو جائیں گی، نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو کس بات کا اسے سوچنا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں اور نماز کی اہمیت کے بارے میں اپنی ختم نبوت کی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا،
اللہ رب العالمین ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نمازوں کو کامل اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہمیں قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، مولائی کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے مولائی کریم ہر قسم کے گناہ جو ہم سے ظاہراً باطناً ہوئے اللہ تو ہر قسم کے گناہ معاف کر دے، ہر قسم کی گندگی ہمارے اندر سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اعمال صالحہ میں اخلاص عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کا صحیح معنوں میں ادب عطا فرما۔ یا اللہ حضور کی سچی محبت عطا کر دے، یا رب العالمین حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں ہمیں فنا کر دے، حضور کے دین کو سمجھنے اور اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔